حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا، آ کے کہنے لگا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا فرما دے، کہ میں جانوروں کی بولیاں سمجھ جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اس کو جانور جو بولتے تھے وہ سمجھ آنے لگ گیا۔ گھر آیا، رات سویا، صبح اٹھا تو اس نے سوچا کہ جو رات کا کھانا ہے، ہڈیاں ہیں اس کی بچی ہوئی یا روٹی کے ٹکڑے ہیں، میں ان کو پھینک دوں۔ اس نے جب پھینکا تو گھر میں ایک مرغا بھی تھا اور ایک کتا بھی تھا، وہ دونوں جھپٹے، لیکن مرغا پہلے پہنچ گیا۔ تو کتے نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی، میں ساری رات ڈیوٹی کرتا ہوں، سیکیورٹی میں ہوتا ہوں، حفاظت کرتا ہوں، ساری رات جاگتا ہوں، تو اگر اس وقت یہ کھانا تم مجھے کھانے کے لیے دے دو تو اس کے بعد میں میٹھی نیند سو جاؤں گا، تم کچھ اور کھا لینا۔ مرغے نے کہا کہ دیکھو بھائی، آج اس کے گھر میں اس کے گدھے نے مرنا ہے، جب گدھا مرے گا تو تمہارے لیے دعوت ہی دعوت ہے۔ تو کتے نے یقین کر لیا۔ اب یہ باتیں بیٹھا سن رہا تھا۔ اب اس نے جب سوچا کہ گدھے نے مرنا ہے تو یہ فوراً اٹھا، اس گدھے کو مارکیٹ میں لے گیا اور بیچ دیا۔ اب واپس آیا بڑا خوش کہ میرا نقصان ہونے سے بچ گیا۔ اپنی بیوی کو بھی بتایا اور خوشی خوشی پورا دن گزرا۔ اگلے دن صبح اس نے پھر جو کھانا تھا اس کی ہڈیاں وغیرہ پھینکی تو دوبارہ کتا اور مرغا جھپٹے۔ کتے نے پھر اس کو یہی کہا کہ کل بھی تم نے کہا تھا، آج پھر تم یہی معاملہ کر رہے ہو، تو مجھے کھانے دو۔ وہ کہنے لگا کہ کل میں نے سچ بولا تھا، جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن یہ گدھا ہی جا کے بیچ آیا، تو آج اس کے گھر میں جو گائے ہے وہ مرے گی، تو تمہاری دعوت ہی دعوت۔ کتے نے پھر یقین کر لیا، اس نے سنا اور جا کر گائے بیچ آیا۔ اب 2 دن ایسے گزرے، تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا، اس نے ہڈیاں پھینکی، دونوں جھپٹے۔ اب جب دونوں جھپٹے تو کتے نے یہی کہا کہ 2 دن سے تو تم میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو، تم کہتے ہو فلاں مرے گا فلاں مرے گا، کوئی بھی کچھ نہیں ہوتا، میں اس طرح بھوکا رہ جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا دیکھو، میں پرندوں کی دنیا کا مؤذن سمجھا جاتا ہوں، مجھے زیب نہیں دیتا کہ جھوٹ بولوں، اس لیے میں سچ کہہ رہا ہوں، لیکن فکر نہ کرو، آج تمہاری دعوت ہوگی، کیونکہ اس کا گھوڑا مرے گا، جو اس کا پالتو گھوڑا ہے جس پہ یہ سفر کرتا ہے۔ اس نے سنا، جا کے گھوڑا بھی بیچ آیا۔ خیر بات آئی گئی ہوئی، اب چوتھا دن آ گیا۔ چوتھے دن دوبارہ یہی معاملہ ہوا تو مرغے نے کہا کہ آج تو تمہاری دعوت پکی پکی، کیونکہ آج یہ خود مرے گا، جب یہ خود مرے گا تو لوگ آئیں گے، کھانا بنے گا، تو کھانا بچے گا نا، تو تمہاری دعوت ہی دعوت۔ اب جب اس نے یہ سنا تو پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا، تو دوڑا دوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا کہ کلیم اللہ، یہ ہوا میرے ساتھ معاملہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے گھر میں ایک موت ہونی تھی آزمائش کی شکل میں، آزمائش آنی تھی موت کی شکل میں۔ اگر یہ گدھے کو اپنے گھر میں مرنے دیتا تو بات ٹل جاتی، اس نے بیچ دیا، وہ موت وہ آزمائش ہم نے آگے ڈال دی، اس نے آگے گائے بھی بیچ دی، ہم نے گھوڑے کے اوپر آزمائش ڈال دی، اس نے وہ بھی بیچ دی، اب کوئی بچا نہیں تو اب اس کے اوپر وہ آزمائش آ گئی۔ تو ابھی یہ بات چیت کر ہی رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے لالچ کی وجہ سے تو یہاں تک پہنچا ہے۔ اتنے میں موت کا فرشتہ آیا اور اس نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔
تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے یہ حکایت ایک جگہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے کاموں میں دخل اندازی نہ کرے، کیونکہ قدرت جو کرتی ہے اسی میں خیر ہے، قضا پر راضی رہے۔ اگر یہ قضا پر راضی ہو جاتا تو گدھے کی موت کی وجہ سے اس کے اوپر سے آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی۔ تو اس لیے کہا کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ دانا کا کوئی بھی کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس لیے ہم صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اللہ رب العزت کی قضا کے اوپر راضی رہیں۔ لیکن انسان کے اندر لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے کہ میں نقصان سے بچ جاؤں، زیادہ فائدہ حاصل کر لوں، اور اس کا نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ اس کا مزید نقصان ہو جاتا ہے۔